کہ آپ کو جاوید صاحب کا پتہ ہوگا، انڈیا میں جو ہوتے ہیں ان کے رائٹر ہیں ایک بڑے فیمس، ان کی ایک لائن تھی کہ خدا جب مجھ سے پوچھے گا ہاں، کہ میرے بندے مر رہے تھے، تکلیف میں تھے، تو تم کہاں تھے، تم نے کیا کیا، تو میں خدا سے پوچھوں گا کہ وہ تیرے بنائے ہوئے تھے تو کہاں تھا. سو آئی ایم آسکنگ ان کانٹیکس کہ جو تکلیف کی ایک کیفیت ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، ہاں۔ کہ جس کی وجہ سے انسان ڈینائل فیز میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس تکلیف کا ہونا انسان کی زندگی میں وہ آخر کیوں اس کو لے کے جاتا ہے ڈینائل؟ تکلیف مانی ہے نا، تکلیف اگر بے مانی ہو تو پھر تو سارے پریمیسز بڑے اچھے لگتے ہیں سننے میں کہ سفرنگ از میننگ لیس ایٹ دا ویری کور، بٹ سفرنگ از ناٹ میننگ لیس، بیکاز دو چیزیں، ایک چیز مسلمان آپ کو پتہ ہے ایک اور جہاد بھی ہے جب اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور جو ہے آپ نے پکڑے جائیں گے مجرم سارا ظلم جو ہے اس کا حساب کتاب پراپرلی ہوگا. ادر دین دیٹ دا ہول پوائنٹ آف سفرنگ از میننگ، مطلب آپ کو چبھتی ہے نا، آپ کو معنی ملتا ہے سفرنگ سے بھی. تو اس سفرنگ کا اس ڈائمینشن میں ہونا جو کہ فی نفسی ہی ایک ازمائش ہے، ٹھیک ہے، ایز مسلمس. چلو اگر ہم وہ بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ چلو ابھی آخرت کا تھوڑا سائڈ میں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایز سفرنگ برنگز یو کلوزر ٹو دا ویری ایسنس آف یو بینگ اے ہیومن اینڈ لمیٹڈ. یو کین ناٹ سفر گاڈ، کین یو؟ اللہ تعالیٰ پہ ظلم کر سکتے ہو آپ؟ نو. مطلب میٹافورک اللہ تعالیٰ ظلم کہتے ہیں میرے پہ ظلم کرنا ہے سود لینا، لیکن ظلم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ پہ؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو مطلب پرا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق ہی ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے جس پہ ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، اور اس کا ظلم ہونا ہی اس کا ایک معنی بھی ہے جس کو سوشل لیول پہ بھی، سائیکولوجیکل لیول پہ بھی، اور ایک اسپرچل لیول پہ بھی گراؤنڈ رکھتا ہے آف آف لوکنگ اپ ٹو سم ون identity which is superior to me, which can help me out, which can take me out of these things. Because جب آپ ڈوب رہے ہو، ٹھیک ہے، جب میں ڈوب رہا ہوں اور میں ایسے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، the only hope that why میں ہاتھ پاؤں کیوں مار رہا ہوں؟ میرے درد کوئی کشتی نہیں ہے، میں ایک سمندر کے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہوں in hope, in essence. تو suffering brings you closer to hope and meaning the most. بیکاز اگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر جواد جو بھی نام ہے آپ نے بتایا ہے ان کا، اگر وہ ایتھسٹ ہے تو سفرنگ کیوں فرق پڑتا ہے؟ وہ سفرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہی جو پہلے والی بات، سفرنگ ہو یا نہ ہو، فرق کیوں پڑا ہے؟ آپ تو خدا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی تو مورالٹی ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ایک آبجیکٹیوٹی مطلب کوئی نہیں ہے سچ. تو مطلب وٹ ایور اٹ از جس رینڈم ایٹمس پلینگ ود ایچ ادر، کوئی ایک اوپر ہو رہی ہے، کوئی نیچے ہو رہی ہے، کوئی مالیکولس اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ درد کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ بٹ جو آپ نے ایگزامپل کوٹ کی ہے ابھی، ہاں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں، ڈوبتے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں بچنے کی، سروائیو کرنے کی، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہاتھ پاؤں مارنا بھی بند کر دیتا ہے ڈوبتا انسان، اور پھر آخر ڈوب جاتا ہے. تو سیم از اے سینیریو کہ جب ایک انسان مسلسل تکلیف کے فیز میں گزر رہا ہے، اس کے کوئی 30-40 سال گزر چکے ہیں، جی مسلسل تکلیف آ رہی ہیں، جی سو ایٹ دی اینڈ ہی گیو اپ. ہاں وہ کہتا ہے کہ یار جب میں مسلسل، جس طرح ڈوبنے والا انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے ہاں، تو ڈوب ہی جانا ہے. تھک کے ڈوبتا ہے، تھک کے گیو اپ کرتا ہے. تو سیم از اے کیس کہ تکلیف سے اتنا زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، یہ تکلیف میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ اسی میں سروائیو کرنے کا. صحیح. Well, that actually is suffering کے اندر سے امید ڈھونڈنا. This is not something جو ہم ایک دو جملوں میں کہہ کے ہم آگے بڑھ جائیں. That is, it could be developed into a branch of philosophy in its own right. واو بیوٹیفل. جو ابھی آپ نے کہا کہ انسان گیو اپ کرتا ہے، دیٹس اے بیوٹی آف اٹ. انسان کبھی گیو اپ نہیں کرتا. We never do that. تھک جانا کہ جب آپ کے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. دیکھیں سورہ حج میں اللہ عز و جل نے اگر مجھے ٹھیک یاد ہے شاید آیت نمبر 15 ہے شاید. اب اس آیت کی بہت سے ترجمے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، لیکن میں اس کا ایک معروف ترجمہ میں وہ لے کے چل رہا ہوں کہ اگر مفہوم ہے، بلکہ ترجمہ بھی نہیں، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ایسا کرو اپنے گلے میں ایک پھندا ڈالو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو پھر آسمان پہ سے سیڑھی لگا، وہ ساری باتیں وہ مطلب مختلف ترجمے ہیں. میں جو اس گفتگو کے کانٹیکس میں جو ترجمے میں وہ لے رہا ہوں، واٹ ڈز اٹ مین کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کے دیکھ لو. اللہ اکبر. یہ سانس روک کے دیکھ لو اپنی. وہ جو امید ہے نا، دیکھیں یہ ایک بڑی اتنی اللہ عز و جل نے ایک دعوت دی ہے اصل میں اس آیت میں، سبحان اللہ. کہ امید وہ تحفہ ہے واہ رب کی طرف سے جو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. کیا بات ہے. تو آپ امیجن کریں، سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا علیحدہ سے اسی آیت پہ، کہ اگر کسی آدمی کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے، ٹرمینل ہے،
اور ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آخری ٹائم بھی آ گیا ہے، آپ وارڈ کے باہر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور یہ خبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر آ کے بتائے گا کہ ہی از نو مور، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یار شاید ڈاکٹر آ کے کہے کہ یار کوئی معجزہ ہو گیا۔ تو تمہیں لگتا ہے نا کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تو ایون جب تم نے پھانسی کا پھندا اپنی جان لینے کے لیے جس مشکل کی وجہ سے تم نے کیا ہوا ہے نا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، یہ پھندا ڈالتے ہوئے تمہارے دل میں امید ہوتی ہے کہ شاید وہ مسئلہ ٹل جائے۔ ایون ان دوز ڈائر واہ، اللہ از ود یو۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، میں اس کی سند کی تصدیق نہیں کر سکتا، غالباً حضرت جعفر صادق کا ہے، جو ہماری اہل تشیع بھائیوں میں چھٹے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اہل سنت میں بہت بڑا ریگارڈ ہے ان کا، غالباً ان کا ہے، پر اگر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں تھوڑا سا میں اس کو میں دوبارہ سے پڑھ کے آتا۔ کچھ اس طرح کی گفتگو تھی کہ اگر آپ کے کسی آدمی نے آ کے پوچھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے کوئی ایسی دلیل دے کہ جس سے میں اس چیز پہ قائل ہو جاؤں، تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا ہوا؟ اب اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہوگی، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہوا ہوگا، یا انہیں پتہ ہوگا کہ وہ شپس وغیرہ میں جاتا ہے، مرچنٹ ہے، کچھ اس کے میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم کسی کشتی میں، کسی شپ میں سفر کر رہے ہو اور وہ ڈوبنے پہ آ گیا ہو؟ ان کا جی بالکل ہوا ہے۔ کہ یہاں تک کہ جو تمہارا ملاح تھا یا کیپٹن تھا، اس نے بھی ساری امید ختم کر دی کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اور تھپیڑے ہیں موجوں کے ایسے کہ تم لوگ ادھر سے ادھر گر رہے ہو، ادھر سے سارا سامان الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ موت کے قریب جا رہے ہو۔ اس نے کہا جی بالکل میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں ڈیپ ڈاؤن تمہیں کوئی خیال تھا کہ شاید ہم بچ جائیں؟ اس نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا وہ خدا تھا کہ ڈیپ ڈاؤن یو نیور اللہ گیو اپ۔ اکبر۔ اب اس آیت میں جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں دعوت کیا ہے کہ ایک طرف یہ دنیا کی روایت ہے نا کہ آپ جس سے تحفہ لیتے ہیں، جو آپ کو تحفہ دیتا ہے، جب آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ قبول بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا، پھر میں نے آپ کو دعوت دی کہ یہ میری طرف، تو ایک روایت ہے، آپ نے میرا گفٹ قبول کیا ہے، آپ میری دعوت بھی قبول کر لیں گے۔ تو اللہ عز و جل امید کی کا یہ جو تحفہ ہے، واہ، انسان کو دے کر اس کو یقین کی دعوت دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یو ہیو واہ، نو ریزن ٹو سسپیکٹ کہ شاید حالات چینج ہو جائیں، لیکن میں اس ڈائر سچویشن میں بھی تیرے اندر رہ کے کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ سب کانشیسلی تمہیں پتہ ہی ہے، اب کانشیسلی اس بات کو مان جاؤ کہ وہ اللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے، وہ دوست ہے۔ یہ اس یقین کی دعوت وہ دے رہا ہے۔ وہ تو بھی آپ اس سائیکولوجیکل لیول پہ تو کبھی ڈینائل ہے ہی نہیں، دیٹس امپاسبل۔ ہاں ایتھیس کانشیسلی یہ کہہ سکتا ہے۔ سوری میں نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے، لے اب اجازت دے تو میں ایک بات اس جی، پر جی، کر سکتا ہوں۔ پلیز پلیز، دیکھیے ہمارے کئی ایتھیسٹ کئی ہیں، ان سے بات چیت میری جاری رہتی ہے۔ ایک صاحب ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ بات یہی چل رہی تھی کہ خدا نہیں ہے اور وہ ساری بات، آپ کے دل میں بھی خواہشات ہیں؟ کہ میری اس ایتھیسٹ بھائی سے بات ہو رہی ہے، وہ کرنی پوری آپ نے ساری؟ کہتے نہیں پوری تو نہیں ہوئی۔ کہ وہ خواہش ہے کہ پوری ہو جائے؟ کہتے خواہش تو ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ پوری کرنے پہ قادر ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہے نا، پوری کرنے پہ قادر ہیں تو پوری کر لیں، نہیں تو موو آن۔ تو موو آن، ہاں، خیر کہتا ہے نہیں وہ خواہش تو رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اپنی وہ خواہش خود پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ خواہش کس سے کر رہے ہیں پھر؟ واہ، اس لیول پہ آپ گاڈ کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کانشیسلی آپ جتنا مرضی کہتے ہیں، ایگزیکٹلی، ویری فیکٹ کہ آپ غلط کر کے وضاحتیں کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے، خواہشات آپ کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، کیا بات، دعا بھی آپ اندر سے کر رہے ہوتے ہیں، نام اس کا دعا نہ رکھیں، وہ ڈیمانڈ جب کسی سے کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی ذات تو محور نہیں ہے۔ تو اس لیول پہ تو دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈینائل آف گاڈ۔ اوپر سے آپ جتنا مرضی کریں میں خدا کو نہیں مانتا، yeah sure but when you open it up all you have to do is just turn over a couple of pages of the inquiry, you'll be fine۔ وہی جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ کبھی اگر آپ نے دفنایا ہو نا کسی اپنے عزیز کو،
اور ایک تو مزے کی چیز یہ ہے کہ ایک دو دفعہ نا میرے ایسے جو لوگ جو اپنے کو کرتے تھے آئیڈینٹیفائی ایتھیسٹ، جب پھر گھر میں ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے لواز بات پورے اسلامک ہی کی ہے. انہوں نے وہی تدفین کی، وہی غسل کروایا اور وہی جنازہ پڑھوایا اپنے عزیز کا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اچھا اس پہ نا سوری قطع کلامی کی معذرت، اس پہ پھر بھی ایک دو لوگوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم کلچرل مسلم ہیں نا، مانتے تو نہیں ہیں، لیکن پکڑے وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپ کلچرل مسلم تو ہیں لیکن اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس کے مطابق ابا جی کی جائیداد کیوں چلے گئے تھے؟ کیا بات، اس میں تو کوئی کمپلشن نہیں صحیح بات، ویری نائس. اور آپ کہہ سکتے ہیں ابا جی مسلمان تھے، ان کی تدفین ان کے مذہب کے مطابق کر دی، یہ پراپرٹی تو آپ کو آ رہی ہے، کہا تو مجھے نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. اور اٹس ٹرو کہ واقعی کہ ہوپ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی پیارے کو دفن کرتے ہیں تو اس ہوپ کے سہارے ہی اس کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں کہ یہ ایک اگلے جہاں میں جا رہا ہے. مطلب میں جب اپنے والد صاحب کو دفنایا، ابرار بھائی اور کیسر بھائی، مطلب دفنانے سے پہلے ابھی تو وقت نظار شروع ہو گیا تو نا وہ ہی واز ویری اسٹرانگ گائے. I never heard him saying آہ او یا پر کوئی درد کے کوئی اظہار کبھی زندگی میں نہیں کیا ہمارے سامنے. بہت کینسر جھیلا، بڑا کچھ کیا لیکن کبھی درد کا اظہار نہیں کیا کانشیسلی. بٹ ہی واز سو، وقت نظار شاید قریب تھا یا آ گیا تھا غالباً، تو ان کے منہ سے نا بے ساختگی سے آہ نکل رہا تھا درد میں. تو اس ٹائم پہ نا چھاتی پہ زور سے ہاتھ مار رکھا اور زیادہ کچھ کلمات پڑھے، بلکہ ان سے کہا کلمہ پڑھو. اب آپ ایک بندے کو یو نیور گیو اپ آن یور فیملی ممبرس، یو نیور ریز دا وائٹ فلیگ. کلمہ پڑھا تو وائٹ فلیگ ہے نا، زیادہ چھوڑے ہو آپ. یو نیور ریز دا وائٹ فلیگ اپنے لوڈ ون کے سامنے. یو نیور لیو سم تھنگ جو آپ کو بہت محبوب ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دے دیتے ہو. آپ اپنی آخری جستجو جو ہے جب انتل حتیٰ کہ آپ تھک جاؤ اور آپ کے قاصر ہو جائے، آپ کے نا آپ پھر معذور ہو جاؤ آپ اس کو بچانے سے. لیکن وہ کیا امید ہے کہ آپ پھر بھی کہتے ہو ٹھیک ہے اللہ تیرے سپرد کر دیا میں نے، چونکہ تو ہے. کلمہ بھی بذات خود امید ہے نا ہاں اگلے جہاں کی بہتری کی. وہی. اور یہ آپ دیکھیں کہ ریلیجن کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اسلام کا، یہ ہے کہ دنیا میں دین تو ایک ہی آیا ہے، مختلف انبیاء دنیا کے مختلف علاقوں میں لے کے آئی. تو یہ جو آخری وقت میں کچھ اچھا کرنے کی امید ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہے. اگر آپ کا کچھ آگے ہے ہی نہیں تو جب آپ گیو اپ کر رہے ہیں، وائکنگ میں آپ یہ دیکھیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آپ والہالہ میں جائیں گے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ لڑتے ہوئے مرے ہیں نا تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ والہالہ جائیں گے. وہ وائکنگ فوجی جو اس کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ مرتے وقت بھی، جیسے ہمارے لیے کلمہ امپورٹنٹ ہے نا، وہ مرتے وقت بھی ہے کہ یار تلوار میرے ہاتھ میں رہے، میں جس مرضی حالت میں الٹا پڑا ہوں سیدھا پڑا ہوں